سخت جاڑے کا موسم چل رہا تھا۔ منو بلی کے 2 چھوٹے بچے تھے جو ابھی کچھ دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ دونوں بچے سردی سے کانپ رہے تھے۔ ماں ہمیں بہت سردی لگ رہی ہے۔ اچھا میرے بچوں، میں جانتی ہوں تم دونوں کو سردی لگ رہی ہے، بس کچھ دیر میں کوئی اچھا سا گھر دیکھ لیتی ہوں، وہاں میں اپنے بچوں کو لے جاؤں گی۔ منو کافی دیر تک گلی میں تلاش کرتی رہتی ہے لیکن اسے کوئی بھی گھر نہیں ملتا۔ پھر کافی دیر بعد اس کی نظر ایک گھر کی چھت پر پڑتی ہے۔ ہاں، یہ گھر ٹھیک رہے گا، یہاں پر میرے بچے سکون سے رہیں گے۔ منو اپنے بچوں کو چھت پر لے کر جاتی ہے۔ اس چھت پر مرغیوں کے کچھ گھر تھے۔ منو اپنے دونوں بچوں کو مرغیوں کے گھروں پر بٹھا دیتی ہے۔ بس میرے بچوں، اب تم دونوں یہاں پر محفوظ ہو، میں تم دونوں کے لیے کھانے کو کچھ لینے جا رہی ہوں، یہاں سے بالکل بھی مت ہلنا۔ ٹھیک ہے ماں۔ اسی گھر میں ایک مینو روز چھت پر اپنی مرغیوں کو جب کھانا دینے آتی تو وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر بلی کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ ارے یہ کتنے چھوٹے بچے ہیں، کتنے پیارے ہیں، میں ان کے لیے بھی کھانا اور دودھ لے کر آتی ہوں، بیچارے بھوکے لگ رہے ہیں اور ان کی ماں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر مینو دونوں بچوں کے لیے دودھ اور کچھ کھانا لے کر آتی ہے۔ دونوں بچے خوش ہو کر مینو کے آس پاس گھومنے لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے تم دونوں بہت خوش ہو، اچھا میں اب چلتی ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد منو بھی آ جاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ایک مرا ہوا چوہا لے کر آئی تھی۔ کھا لو میرے بچوں، آج کے لیے تو مجھے بس یہی ملا ہے، میں کل تم دونوں کے لیے اچھا سا کھانا لاؤں گی۔ نہیں ماں، ہم نے تو کھانا کھا لیا۔ کھانا کھا لیا لیکن کس نے کھانا دیا؟ ماں، یہاں اس گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے، وہ ہم دونوں کے لیے دودھ اور کچھ کھانا لے کر آئی تھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے یہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں۔ اچھا چنٹو اور چنکی، اب میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تم دونوں آرام سے یہیں پر سو جاؤ۔ کافی دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن مینو کی بہن چھت پر آ کر ان 2 بچوں کو دیکھتی ہے۔ ارے یہ دونوں بچے کہاں سے آ گئے بلی کے؟ ان دونوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا ورنہ یہ تو ہمارا سارا چھت گندا کر دیں گے۔ اور پھر مینو بھی اپنی بہن کوکو کے کہنے میں آ جاتی ہے۔ وہ منو اور اس کے ایک بچے کو بوری میں ڈال کر کہیں دور جنگل کی طرف چھوڑ آتے ہیں۔ منو بیچاری کافی دیر تک اپنے دوسرے بچے کو ڈھونڈتی رہتی ہے، اسے تو وہ گھر اور گلی بھی بھول چکی تھی۔ چنٹو بھی ماں اور بھائی کے بچھڑ جانے پر بہت دکھی تھا، وہ سارا دن روتا رہتا۔ مینو کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا۔ چنٹو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری ماں اور بہن کو تم سے جدا کر دیا، مجھے معاف کر دو مینو۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ دوبارہ اسی گھر کی چھت پر آتی ہے۔ چنٹو اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ دوبارہ چنٹو کو بھی پکڑ کر بوری میں ڈال کر کہیں دور چھوڑ آتے ہیں۔ اوپر سے سخت جاڑے کا موسم چل رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے بچے کہاں ہوں گے، ان ظالم لوگوں نے میرے بچوں کو یہاں سے نکال دیا۔ اور اب منو اداس رہنے لگی تھی کیونکہ اس کی رونق اس کے دونوں بچے تو کھو چکے تھے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس پکشیوں اور پشوؤں کے بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ سخت سردی اور گرمی دونوں موسم میں ہمیں اپنے آس پاس کے پکشی
اور پشوؤں دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔